لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ، کر لو روشن کہ آ رہے ہیں حسین، دو صدا ہو کہاں علی اکبر، دو صدا ہو کہاں علی اکبر، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کس کا لاشا اٹھا رہے
رہا ہے نانا کا آستہ میری دینا، چھپ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینا، ارے تنگ ہے زمین مجھ پر، تنگ ہے زمین مجھ پر، ہر طرف سے نرغہ ہے غریب بھائی پر، امتحان میری دینا، ہے غریب بھائی پر امتحان میری دینا، چھپ رہا ہے نانا کا آستہ میری دینا، جو بھی ہے زمانے میں وہ لہو کے پیاسے ہیں، جو بھی ہے زمانے میں وہ لہو کے پیاسے ہیں، میرے چاہنے والے اب کہاں میری زینب، چھپ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب، کہہ دو جا کے نانا سے قبر میں مجھے لے لیں، کہہ دو جا کے نانا سے قبر میں مجھے لے لیں، بھائی کو نہیں ملتا ہے اماں میری زینب، چھپ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب، کہہ رہی ہے مجبوری چھوڑ دوں وطن اپنا، کہہ رہی ہے مجبوری چھوڑ دوں وطن اپنا، بے کسی پہ روئے گا یہ مکہ میری زینب، چھپ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب، رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد. اذان محترم، آج کی شب 28 رجب ہے. اگر خلاصتاً یہ کہا جائے کہ مدینہ منورہ کی ویرانی کی شب ہے تو یہ بات بیجا نہ ہوگی. وارث مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جو کچھ مدینہ میں ہے، جتنے انسان ہیں، جتنے پرندے ہیں، چرند ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، جو مخلوقات مدینہ منورہ میں رہتی ہیں، آج ہر مخلوق خدا مدینہ میں سوگوار ہے، اس لیے کہ مدینہ کا والی مدینہ سے جا رہا ہے. یہ بات تو آپ مصائب میں سماعت فرمائیں گے کہ حسین ابن علی کا غم کیا تھا، مدینہ سے جانے کا کیا وجہ تھی کہ حسین اتنا روئے مدینہ سے جاتے ہوئے. مگر ابتدا میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے کہ 2 جملے مولا کی فضیلت کے، اور اس کے بعد چونکہ آج مصائب کی رات ہے، مصائب کچھ طولانی اگر ہو بھی جائیں تو یہ تو طے ہے کہ حق ادا ہو نہیں سکتا. اذان محترم، پروردگار عالم نے ہدایت کا جو سلسلہ، اپنے بندوں کی ہدایت اور گائیڈنس کا جو سلسلہ رکھا ہے، وہ اتنا زیادہ انٹیکٹ ہے، اتنا زیادہ فول پروف ہے کہ اس کو کوئی بریچ نہیں کر سکتا. اس کو پروردگار عالم کو ہدایت پر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پروردگار نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو جو پہلا فرد اس دنیا میں بھیجا اپنی نعمتوں کو استفادہ کرنے اور استعمال کرنے والا، وہ بندہ وہ نہیں تھا جس کو ہدایت کی ضرورت تھی، وہ بندہ وہ تھا جو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا. اللہ نے ہدایت لینے والے کو پہلے نہیں بھیجا ہے، ہدایت دینے والے کو اس کائنات میں پہلے بھیجا ہے. اور ایسا زبردست انتظام رکھا کہ کچھ ہدایت کرنے والے، بلکہ ایک ایسا ہادی، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے،
آل محمد کی بات قرآن سے جڑتی ہے، قرآن کی بات آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں نظر آتی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یہ خدا کا وعدہ ہے، پرومس ہے پہلے دن سے، تم بے فکر رہو، ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ یہ پہنچانا پیغام کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بتانا میری ذمہ داری، میں بتاؤں گا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، لیکن پھر یاد رکھنا آخرت میں سوال کرنے کا بھی حق میرا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، ہادی آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے۔ خدا نے ایک ہادی ایسا رکھا کہ جب تک آخری بندہ بشر، فرد بشر اس دنیا میں رہے گا، وہ ہادی اس دنیا میں رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہادی پردہ غیبت میں ہے۔ فاطمہ زہرا کا وہ لال جو ہدایت کرنے والا ہے وہ پردہ غیبت میں ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے 13 رجب کو یہ سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ایج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک نمبر ہے، فرق نہیں پڑتا علی کو گہوارے میں ہو یا اپنی جوانی کے جوبن پر ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر کلہ اجدر کو گہوارے میں چیر دیا ہے تو کسی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ علی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات یاد رکھے گا، امام کو ہدایت کرنے کے لیے، امام کو اپنی رسپانسبلٹی، امام کی رسپانسبلٹی ہے نا ہدایت کرنا، امام کو اپنی ہدایت کی رسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان ظاہر ہو کے رہنے کی احتیاج ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رہیں گے درمیان میں تو جب تک میرے اسٹوڈنٹس میرے آس پاس رہیں گے تب تک تو میں انہیں پڑھا سکتا ہوں۔ یہ ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے ہے کہ جب مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جب تک آپ سامنے نہ ہوں گے ہم نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن امام معصوم علیہ السلام وہ ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے، اگر اس کانسیپٹ کو صحیح سے سمجھنا ہے ایک بار زیارت جامعہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اور زیارت جامعہ اگر آپ کو طولانی لگتی ہے کوئی بات نہیں، آدھی زیارت جامعہ گزار دیجئے اور اس کا جو آخری جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، یعنی جو سیکنڈ ہاف ہے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ بکم ینزل الغیث، آپ کی وجہ سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، آپ کی وجہ سے آسمان زمین پر گرتا نہیں ہے، ٹکا ہوا ہے۔ بکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا، آپ کی وجہ سے پروردگار عالم نے آپ کے سبب میں مجھے اپنے دین، جو دین خدا ہے، اس کی تعلیمات اور ٹیچنگز مجھ تک پہنچائیں، اور جو میرے دنیاوی امور تھے جو خراب ہو رہے تھے وہ ٹھیک ہو گئے خراب ہوتے ہوتے آپ کی وجہ سے۔ اے امام، بلکہ زیارت جامعہ ائمہ تحرین کے لیے، اس میں اسی لیے جمع کے پلورل ٹینس ہے کہ سارے کے سارے اماموں کو ایک ہی وقت میں سلام کیا جا رہا ہے، تو یہ کہہ کے ہم سلام کر رہے ہیں امام کو کہ آپ نے ہمیں زندگی میں کئی مرتبہ رسوا ہوتے ہوتے بچا لیا، شرمندہ ہوتے ہوتے بچا لیا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے، امام ہیں یا نہیں، اس وقت کوئی اللہ کا ہادی رہنما اس روئے زمین پر اس وقت سانسیں لے رہا ہے یا نہیں، یہ اگر سمجھنا ہے، کوئی دلیل چاہیے، سب سے پہلی اور سامنے کی دلیل، دنیا سلامت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ اگر یہ دنیا سلامت ہے، اگر یہ دنیا قائم ہے، تو ایک امام قائم پردہ غیبت میں ہے۔ اب امام قائم کی تو مولا کے وجود پر کیا اس وقت بات کی جائے، ہدایت پر بات ہو رہی تھی کہ ہادی پہلے آیا اور جو ہدایت لینے والا تھا وہ بعد میں آیا۔ ہم آتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہادی رہ جاتا ہے۔ سورج، جتنی نعمتیں پروردگار عالم کی، ان میں ایک نعمت، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہادی برحق ہے۔ سورج، ہم دنیا میں آتے ہیں، سورج کی گرمی لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، سورج رہ جاتا ہے۔ چاند کی چاندنی، ہم دنیا میں آتے ہیں، چاند کی چاندنی سے استفادہ کرتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، چاند رہ جاتا ہے۔ دریاؤں کا پانی، ہم دنیا میں آتے ہیں، پانی سے استفادہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پانی کو، ہم چلے جاتے ہیں، پانی رہ جاتا ہے۔ پہاڑ، ہم آتے ہیں، پہاڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم چلے جائیں گے، پہاڑ رہ جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دنیا میں آتے ہیں، ہادی کی ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہادی رہ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہدایت پروردگار عالم نے دو طرح سے کی ہے، ایک ہدایت کی ہے فطرت کی، اور ایک ہدایت کی ہے عقل کی۔
جو فطرت کی ہدایت ہے وہ اس ہدایت کو کہا جاتا ہے کہ جو ہدایت لے کے انسان اس دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ میری نیچر اور میری فطرت کی ہدایت۔ میں کوئی بھی دنیا کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتے ساتھ کیا کام کرتا ہے؟ روتا ہے۔ جب وہ روتا ہے تو رو کے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اور جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے گائنیز ہیں اس دنیا کے اندر، دے آل نو کہ ہم نے وہ پین اور پیپر لے کے کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ یہ بچہ روئے تاکہ ہم اسے الائیو ڈکلیئر کریں۔ جب تک وہ بچہ کرائے نہیں کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد، جب تک وہ بچہ روتا نہیں ہے، تب تک اس بچے کو زندہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اسے آکسیجن لگایا جاتا ہے کہ شاید تجھے آکسیجن ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے تو نہیں رو رہا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بچہ نہیں روتا ہے تو اس بچے کو ٹیپ کیا جاتا ہے، اس کے بیک پہ ٹیپ کیا جاتا ہے، کبھی اس کے شولڈرز پر ٹیپ کیا جاتا ہے، اسے ہلایا جاتا ہے، اس کے سینے کو رب کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچہ رو پڑے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فطرت کی ہدایت کی ہے۔ دا سیم وے ایک اور فطرت ہے انسان کی، تو فطرت کی بات آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی، اس کا ایک نتیجہ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور فرش ازا کی برکت سے آپ آدھے تو اس نتیجے تک پہنچ ہی گئے۔ لیکن ایک فطرت ہے حیوان کی فطرت، جس فطرت کی ہدایت بھی اللہ کرتا ہے۔ اور حیوان کی فطرت کی ہدایت کیا ہے؟ وہی جو اس کے اندر بلٹ ان پیدا ہوتے ساتھ جو گائیڈنس اور رہنمائی اس کے پاس ہے، یہ وہ ہدایت ہے کہ جو خدا نے اسے دے کے اس کے سسٹم میں پری انسٹال کر کے اس کو بھیجا ہے۔ جیسے کہ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں ہے کہ جو فشز کے لیے رکھا گیا ہو، جس کے اندر اسٹریچر پہ ڈال کے لایا جاتا ہو پانی سے باہر، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہو، پر مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہو، پھر مچھلی کا جو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھیجا جاتا ہو سوئمنگ انسٹیٹیوٹ، اس لیے کہ دیکھو اے مچھلی کی بیٹی اور مچھلی کے بیٹے، آپ نے جانا ہے، پہلے تیرنا ہے، سیکھنا ہے، آپ نے سوئمنگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ سوئمنگ اچھی طرح سے کرنا سیکھ جائیں گی، پھر ہم آپ کو پانی میں چھوڑیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئمنگ نہ آنے کی وجہ سے آپ خود ڈوب کے مر جائیں۔ تو کوئی مچھلی ڈوب کے نہیں مرتی، کیوں؟ اس کی فطرت کی ہدایت کی ہے خدا نے، فطرت، نیچر کی ہدایت، کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتے ساتھ تیرتی ہے۔ تو یہ جو فطرت کی ہدایت ہے پروردگار عالم نے انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانوں کو بھی عطا کی ہے۔ مگر کیا کیا جائے اس انسان کا کہ جو اپنی فطرت سے کبھی کبھار ہٹ جاتا ہے، اور ہٹ کر اپنی فطرت کو چھوڑ کر جو دوسرے غلط کام کرتا ہے ان کو اتنا صحیح سمجھتا ہے کہ کہتا ہے یہ غلط کام جو میں صحیح سمجھ کے کر رہا ہوں، یہ سب کو صحیح سمجھ میں آ جانا چاہیے اور سب کو یہ غلط کام ٹھیک سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جیسے وہ بچہ کہ جو فطرت کی ہدایت رکھتا ہوا پیدا ہوتے ساتھ روتا ہے، تو رونا انسان کی فطرت کی علامت ہوا یا نہ ہوا؟ اس کے مزاج کے ٹھیک ہونے کا علامت اور نشانی اور سمبل سائن ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اب اگر کوئی روئے گا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ رو کیوں رہا ہے، یہ ہوگا کہ جب وہ نہیں روئے گا تو پوچھا جائے گا کہ اپنی فطرت اور نیچر سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ یہی ایک ایسا میکینزم تھا رونا، جسے پروردگار عالم نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی کے غم کے نام پہ اپنے بندوں کو ایک ایسا رزق عطا کیا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کا، کہ کہا قیامت تک جب تک جو قوم حسین پہ روتی رہے گی ان کا دین محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ نہیں کیا جائے گا کسی سے جو رو رہا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں حسین پہ رو رہے ہو، بلکہ جو نہیں رو رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں رو رہے ہو۔ تو اب یہ تو نہیں ہوتا جو نہیں روتا اس سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ یہ ہوتا ہے جو نہیں روتا ہے وہ آ کر جو رونے والا ہے اس کو بھی تنقید کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف کسی کی تنقید سے گھبرا کر کوئی صحیح کام چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی بار بار عرض کر چکے ہیں کہ حضرت نوح کا اتنا مذاق اڑایا لوگوں نے، کیا انہوں نے کشتی بنانا چھوڑ دی؟ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان، ہدایت کب سے مل رہی ہے ہمیں؟ ہدایت اس وقت سے مل رہی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ آئے ہدایت دینے کے لیے، لیکن ہدایت دینے والے آتے رہے۔ حضرت آدم آئے ہدایت دینے کے لیے، نوح آئے ہدایت دینے کے لیے، ابراہیم آئے ہدایت دینے کے لیے، موسیٰ آئے ہدایت دینے کے لیے، عیسیٰ آئے ہدایت دینے کے لیے۔ جو چیز انہوں نے دی وہ تھی ہدایت۔ لیکن رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر گیا، کل رات جشن منایا آپ نے،
میں جب معراج پر گیا تو جب میری نگاہ عرش پر پڑی تو میں نے عرش کے داہنے حصے پر لکھا ہوا دیکھا. اب کاش کہ کوئی ایسا ہوتا جو رسول سے یہ پوچھتا یا رسول اللہ عرش کے داہنے حصے کا مطلب کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ رسول سے پوچھنے والے نہیں ملے، لیکن چھٹے امام پانچویں امام علیہ السلام کے زمانے میں جب دین کو اینالائز کیا جا رہا تھا، اتنے سارے ہزاروں امام کے شاگرد جو تھے، اس زمانے میں یہ بات ہوئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہ کے عرش کے دو حصے، رائٹ حصہ اور لیفٹ حصہ. جو رائٹ حصہ ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے اللہ کے علم کو، اور جو لیفٹ حصہ ہے وہ نشاندہی کرتا ہے اللہ کی قدرت کی. اب یہ کیسے کرتا ہے یہ تو امام جانے، جہاں تک امام نے بتایا ہم وہیں تک بتا سکتے ہیں، اس کے آگے ہم اپنی رائے اور اپنی لاجک سے آپ کو کوئی بات مزید انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، یہ جرم ہوگا. لیکن رسالت مآب نے فرمایا کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا عرش کے دائیں حصے پہ، کہ یہ لکھا ہوا تھا. جب میں نے نظر کی تو میں نے عرش کے دائیں حصے پہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. آدم آئے ہدایت کرنے، نوح آئے ہدایت کرنے، ابراہیم آئے ہدایت کرنے، موسیٰ آئے ہدایت کرنے. یہ سب تھے ہادی، مگر ہر زمانے میں جو ہدایت کا چراغ تھا وہ حسین ابن علی کی ذات تھی. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں، اور اتنے 1400 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے والے امام حسین اور اتنے ہزاروں سال پہلے تشریف لانے والے حضرت آدم، آپ اس زمانے میں یہ بات کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو پھر میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت آدم تو اتنے ہزاروں سال پہلے آئے امام حسین علیہ السلام سے، تو پھر جب ٹھوکر لگی اور پاؤں سے خون نکلا اور حضرت آدم نے یہ پوچھا، اے خدا کچھ مجھ سے اور بھی ایسا کچھ ہو گیا ہے جس سے تو ناراض ہوا ہو؟ حضرت آدم نبی ہیں، معصوم ہیں، ان سے کسی غلطی کا کوئی تصور کسی کے ذہن میں نہ آئے، لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی ہوتی ہیں، اور ان ایکسپیکٹیشنز کو ہم اپنی طرح کے لوگوں کی خطاؤں میں نہیں شمار کر سکتے. یہ آدم علیہ السلام کے لیول کی بات ہے. تو انہوں نے جب پوچھا خدا سے تو خدا نے یہ جواب دیا جناب جبرائیل کے ذریعے سے کہ اے آدم، آپ کا گزر ایک ایسی زمین سے ہوا ہے کہ جس زمین پر آخری نبی کا نواسا ہوگا، جو یہاں آئے گا گزرے گا نہیں، رک جائے گا، اور صرف روکے گا نہیں، ایسی خدمت انجام دے گا کہ خون بہا دے گا، بیٹے کا قتل کروا دے گا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے قتل کروا دے گا، اپنے با وفا صحابیوں کو، دوستوں کو قربان کر دے گا، یہاں تک کہ اپنی ماؤں، پھوپھیوں، بہنوں کی رداؤں تک کو اگر قربان کرنا پڑے گا وہ حسین کر دے گا. کیوں؟ تاکہ محمد کی محنتیں بچ جائیں، عیسیٰ کی محنتیں بچ جائیں، موسیٰ کی محنتیں بچ جائیں، ابراہیم کی محنتیں بچ جائیں، عیسیٰ کی محنتیں بچ جائیں، آدم کی محنتیں بچ جائیں، نوح کی محنتیں بچ جائیں. اے آدم، اب یہ میرے الفاظ ہیں، چونکہ حسین کا آپ پر احسان ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج جو یہ خون نکلا ہے اس پر حسین پہ آپ آج گریہ کریں، کیونکہ کل جب حسین مارا جائے گا تو حسین پہ گریہ کرنے کی عبادت میں آپ تب شامل نہ ہو سکیں گے. آج ہی صحیح، آج ہی شامل ہو جائیے. آج ہی حسین کی عزا کتنی امپورٹنٹ ہے یہ، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے آدم، اس دنیا سے میں آدم کو گزرنے نہیں دوں گا مگر یہ کہ وہ حسین کی یاد تازہ کر کے جائیں گے. ذرا آپ روایت تو پڑھیے. الکافی ہماری بہت زبردست حدیثوں کی کلیکشن کی کتاب ہے. اس کے 3 پورشنز ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. جو پہلا پورشن ہے اصول، اس کے اندر سارے یہی عقائد کی باتیں، جو ہماری تھیولوجی ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کی ساری امامت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی ساری باتیں حدیثیں ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جبریل نے جب حضرت آدم کو جو نام سارے تعلیم فرمائے تھے، آپ پہنچ گئے اس واقعے تک جب مسجد کوفہ جاتے ہیں اور مقام حضرت آدم پر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک دعا پڑھتے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آدم کی دعا مغفرت کی قبول ہوئی تھی. یہاں پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر روئے زمین پر پہلی مجلس حسین کا انعقاد ہوا تھا، اس لیے کہ وہ نام کے جن ناموں کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی
دعا قبول ہوئی، وہ یہ نام پنجتن پاک کے نام تھے، ان میں ایک نام امام حسین کا تھا. جب نام حسین آیا آدم کا دل اندر سے مغموم ہوا. ابھی واقعہ نہیں سنا، ابھی کسی نے نریٹ نہیں کیا کہ کیا ہوا، ہونے والا ہے، نہیں بتایا. بس جناب آدم نے کہا کہ آپ رسول کا نام لیتے ہیں محمد کا، میرا دل خوش ہوتا ہے. علی و فاطمہ کا نام لیتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے. حسن مجتبیٰ کا نام لیا، دل خوش ہوا. یہ حسین کون ہے؟ آپ نے نام حسین اپنی زبان پہ جاری کیا. آدم کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہوک اٹھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمجھ میں آیا کہ اگر انسان کی تربیت ٹھیک فاؤنڈیشنز پر ہوئی ہے اور اسے حسین کا نام بتایا جائے گا تو اسے اگر کوئی ہسٹری معلوم نہ بھی ہو وہ روئے گا. میرے پاس دلیل ہے، میں ایموشنز میں بہہ کے کوئی بات نہ کرتا ہوں اور کرنی بھی نہیں چاہیے. مجھے یہ بتائیے، جب ہم اور آپ عراق ایران جاتے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں مجلس میں، ہمیں لینگویج سمجھ میں نہیں آتی نا ان کی، لیکن جب وہ مصائب پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس سے بھی اور نیچے آ جائیے. جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ اگر نوٹ کر چکے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، اور اگر نوٹ نہیں کیا ہے تو جیسے محرم کا چاند آسمانوں پہ نظر آ جائے نا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہوتے ہیں انہیں نوٹ کیا کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو کہے بغیر ان کا کھانا پانی دانا پانی کم ہو جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے کھلونوں سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دل نہیں ہو رہا آج ٹوائس سے کھیلنے کا. کیوں؟ یہ جو پاک لہو رگوں میں دوڑتا ہے نا، اللہ نے حسین ابن علی کو ان کی خدمت کے نتیجے میں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ جتنے سلامت فطرت رکھنے والے لوگ ہیں، جتنی پاک لہو اور طینت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے دل آٹومیٹیکلی حسین ابن علی کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں. بس کون ہے حسین؟ مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. یہ خدا کا انتظام ہے اور خدا کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. یہ دین قیم ہے اور یہ مضبوط دین ہے، اس کو پروردگار عالم تبدیل نہیں کرتا. آدم ہدایت کر رہے تھے، آدم کے زمانے میں چراغ ہدایت حسین تھا. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اب کن کی باری آئی؟ رسول اللہ کی. کیا کہیں گے آج رسول اللہ کے زمانے میں ہدایت کا چراغ کون ہے؟ حسین ابن علی. اگر حسین چراغ ہدایت زمانہ رسول میں نہ ہوتے تو کبھی رسول یہ نہیں کہتے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کائنات کے ہر نواسے کا نانا سے ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، مگر نانا کا نواسے سے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا کام حسین نے کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے نانا کا نام بھی قیامت تک رہ جائے گا، اور وہ یہی خدمت تھی. ہم کہتے ہیں حسین ابن علی کی قربانی کا مقصد، آپ کتابیں پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، لٹریچر پڑھیے، اپنی کتابیں تو پڑھیے. اگر اپنی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، مگر جو صحیح ریلیجن ہے نا، جو صحیح آئیڈیالوجی ہے وہ نہیں ملے گی. قال الباقر اور قال الصادق علیہ السلام، یعنی وہ حدیثیں جو باقی 10 اماموں کی میں بات اگر نہ بھی کروں، میں صرف ان 2 اماموں کی بات کروں، 5ویں اور 6ٹھے امام، تو ان کی حدیثیں اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر ان کو ٹھیک سے پڑھ لیا تو لاکھ عقیدے پہ حملہ ہوتا رہے، لاکھ کوئی گمراہی کی باتیں، اگنورنس کی باتیں کرتا رہے، ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا چاہے دین سے، ہم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے حدیثیں اتنی پڑھی ہوئی ہوں گی جس کے اندر ٹیچنگز آف اہل البیت اینڈ لرننگز آف اہل البیت علیہ السلام اتنی موجود ہیں. امام حسین ابن علی علیہ السلام کی جو قربانی، وہ ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری خدا کی طرف سے رسول اکرم کے وقت آخر حدیث وصیت، اب یہ میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، لیکن اگر کوئی ریسرچ کرنے کا تھوڑا سا شوق رکھتا ہو تو وہ سرچ آؤٹ کرے اس کو. کس کو؟ حدیث وصیت. کن کی؟ رسول اکرم کی. اس حدیث وصیت کے اندر رسول نے جو وصیتیں فرمائی ہیں مولا کائنات کو، اس میں مولا کائنات علیہ السلام کو وہ سارے کے سارے اینولپس دیے ہیں کہ جو یہ کہا گیا کہ
اپنے بعد آنے والے امام کو باقی کے دے دینا، اپنا والا انویلپ کھول لینا، اس میں جو لیٹر ہے وہ پڑھ لینا، اور پھر باقی کے 11 آگے بڑھا دینا، حسن کو دے دینا، پھر حسن اپنا انویلپ کھول کر جو لیٹر ہے وہ پڑھے، اور جو باقی کے 10 رہ جائیں وہ حسین ابن علی کو دے دینا۔ ہر پروندے میں، ہر لیٹر میں، ہر امام کی ان کے زمانے میں جو ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز تھیں، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم کو ان کے وقت آخر دے دی گئی تھیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے جو ہونے والے واقعات ہیں، اس کا علم نبوت کو، علم نبوت کی وجہ سے ہے، امام کو علم امامت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ سارا کا سارا کنورزیشن ہو اس لیے رہا ہے تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے تاریخ میں، تاکہ قیامت تک جب بھی کوئی پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ امام کو بھی خدا کی طرف سے آنے والے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں کرتے ہیں وہ امام کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ یہاں پر اس سوال کا بھی جواب آتا ہے، حسن نے تلوار کیوں نہ چلائی اور حسین نے قلم سے کام کیوں نہ لیا؟ جواب یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کی خدا کی طرف سے رسپانسبلٹی قلم سے تھی، انہوں نے اس کو انجام دیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ذمہ داری تلوار سے تھی، امام نے اس کو انجام دیا۔ اگر اس کو سویپ کر دیا جاتا درمیان میں ان دو اماموں کے، صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دوسرے اور تیسرے امام کے درمیان، تو جس طرح سے حسین کربلا میں لڑے ایگزیکٹلی اس طرح سے حسن مجتبیٰ کربلا میں لڑتے۔ کسی امام کی علم، معجزات اور طاقت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بس حالات کا فرق ہے جس کی وجہ سے ذمہ داریاں الگ الگ اماموں کو سپرد کی گئیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے، مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ، چراغ کو جلانے کے بعد ہم کسی جگہ پہ چھپا کے نیچے نہیں رکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ جہاں اس کا سٹینڈ بنایا ہوا ہو، تھوڑا سے اونچی جگہ پر ہو، جتنی اونچی جگہ پہ دیا ہوتا ہے یا چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی کمرے میں اتنی زیادہ پھیلتی ہے۔ رسول نے یہ تو فرما دیا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، عمل سے پریکٹیکلی کب دکھایا؟ ایک دن رسول سجدے میں تھے، حسین پشت پر آ گئے، رسول نے نہیں ہٹایا تاکہ جتنے لوگ مسجد نبوی میں ہیں وہ رسول کی پشت پہ آنے والے اس چراغ ہدایت کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہونے والا حسین ایک ایسا چراغ ہدایت ہے جسے محمد مصطفیٰ سجدے کو طول دے دے گا لیکن حسین کو اپنے سینے، اپنے پشت سے نہیں اٹھا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب حسین آ جائے تو رسول کا سجدہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، طولانی ہوتا ہے۔ تو حسین کے نام لیوا سجدوں سے نہ کترائیں، حسین کے نام لیوا، حسین کے عزادار، حسین کے ماتمدار نماز کو اپنے لیے کوئی داغ نہ سمجھیں، اس لیے کہ رسول بڑی کسوٹی کے موقع پہ تھے۔ اگر حسین کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے تو قیامت تک یہ سنت بن جاتی، اور نماز کے لیے حسین کو چھوڑ دیتے تو امت قیامت تک نہیں معلوم کیا کرتی۔ رسول نے نہ حسین کو چھوڑا نہ نماز کو چھوڑا۔ بھائی سمجھ لیجئے، ایک ہے تھیوریٹیکل نماز اور ایک ہے چلتی پھرتی نماز۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ہے 5 وقت کی نماز، نماز پنجگانہ، مغربین، ظہرین، فجر، اور جو چلتی پھرتی نماز ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جیسے چلتا پھرتا قرآن حسین ابن علی ہے، بالکل اسی طرح سے۔ لیکن اذان محترم، کیا واقعات تھے وہ؟ مولا حسین علیہ السلام، اب ہم مصائب کی طرف جا رہے ہیں لیکن ذرا سا ایک تاریخی پس منظر اور ایک سینیریو دیکھیے، ہسٹوریکل کیا تھا کہ حسین نے وہ مدینہ کے جو مرکز ہے بنو ہاشم کا وہ چھوڑا۔ جناب زینب کبریٰ، جب ولید ملعون نے بلایا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ آ جاؤ کہ تمہیں والی مدینہ نے ملنا ہے اور حسین سے بات کرنی ہے، جانے مولا امام حسین جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیعت لیں گے، یہ ساری باتیں کریں گے۔ جناب زینب کبریٰ نے جانے نہیں دیا، روکا، اے میرے ماں جائے، تو میرے بابا کی نشانی ہے، حسین مدینہ کے دربار نہ جا، میں تجھے روکتی ہوں۔ امام حسین نے کیا فرمایا سنیے گا، مارک دی ورڈز آف امام حسین علیہ السلام، واٹ ڈڈ ہی سے ایٹ دیٹ ٹائم۔ مولا نے یہ فرمایا
کہ اے بہن زینب فکر نہ کر، تیرا بھائی سلامت لوٹ کے آئے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ نہ ولید میرا قاتل ہے نہ مدینہ میرا مقتل ہے۔ یہ امام حسین کا جملہ کہنا، اب جناب زینب بھی عام خاتون کی طرح نہ سمجھے گا جناب زینب کو، وہ ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، ویسی عالمہ ہے کہ جو بغیر پڑھائے لکھائے عالمہ ہے، ٹھیک۔ جناب زینب نے سنا، کہا بھیا خدا کے حوالے، امام حسین نے جو کہا کہ نہ مدینہ میرا مقتل ہے نہ ولید میرا قاتل ہے، اس لیے بتایا کہ ایک جگہ ہے جو پہلے سے طے ہے، جو مقتل ہے حسین کا وہ طے ہے، جو قاتل ہے حسین کا وہ طے ہے۔ اب وقت مجھے کھینچ کر میرے مقتل کی طرف لے جائے گا زینب، وقت مجھے کھینچ کے میرے قاتل کی طرف لے جائے گا زینب۔ اماموں کی شہادت اور امام علیہ السلام جو چل کر خود اپنے مقتل پہنچتے ہیں نا، ان کا چل کے اپنے مقتل پہنچنا اور ہمارا، کوئی امام کا عام لوگوں سے کمپیریزن نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر پہلے سے معلوم تھا تو کیوں گئے کربلا، وہ اور ہوتے ہیں کہ جب انہیں خدا کی مرضی کا وقت پتہ چل جائے، ہر ایک کا وقت ہے نا، میرا ایک وقت ہے، سب کا ایک وقت ہے، وہ جب آئے گا تو اس پہ داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، جس حالت میں انسان ہوگا اس پہ یہ کہہ کے چلے جانا ہے کہ خدا تو نے جب بلایا ہے تو اب منع نہیں ہے، نہ نہیں ہے، ملک الموت کو کون نہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں مروں گا، وہ زمین کون سی ہے، مجھے مارے گا کون، وہ شخص کون ہے، تو انسان اس سے بھاگتا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا نا کہ خدا کی مرضی یہی ہے، کہ یہی وقت ہے، یہی دن ہے، یہی زمان ہے، یہی مکان ہے، یہی شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں سے مجھے زہر ملے گا یا تلوار ملے گی۔ اب میں اگر خدا پہ توکل کرنے والا ہوا تو میں اپنے قاتل سے بھاگوں گا نہیں، کیونکہ جو فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے، اب یہاں پہ میں نے صبر کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں علم غیب نہیں دیا گیا کہ اگر ہمیں علم غیب ہو جائے گا تو ہم اللہ کے فیصلوں میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیں گے۔ خدا نے کہا کہ اب تمہیں تو تمہاری موت کا وقت نہیں بتایا جائے گا، لیکن امام معصوم کو تو ان کی موت کا وقت معلوم ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو جانتے ہیں کہ اس انگور میں زہر ہے، اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کھا لینا، یہ صبر کی علامت ہے۔ وہ لوگ، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام نے خودکشی کر لی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے دو مختصر جو بیسک باتیں ہیں نا دین کی، وہ نہیں پڑھیں۔ امام کا ہمارا آپ سے عام لوگوں سے کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ امام جو وہ انگور زہر آلود کھا رہا ہے، وہ علی جو بستر ہجرت پر سو رہا ہے، شب ہجرت جو بستر رسول پر سو رہا ہے، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں کہ جانتے ہیں، لیکن شب ہجرت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جانتے ہیں کہ یہ ہے، مگر یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے میں نے اپنے رب سے ملاقات کی سیڑھیوں کو طے کرنا ہے۔ اب خدا کی مرضی سے حسین بھاگے گا نہیں، کیا کہے گا؟ رضن بقضائک و تسلیم لامرک۔ حسین کی حقانیت کے لیے کوئی جملہ تاریخ کا ہمیں ملے نہ ملے، ایک جملہ کافی ہے کہ جو حسین کے علم امامت کو بھی بتاتا ہے، حسین کے صبر کو بھی بتاتا ہے، اور حسین کے توکل کو بھی بتاتا ہے۔ رضن بقضائک، میں تیری قضا پہ راضی ہوں، یعنی تیری قضا جانتا بھی ہوں، جانتا ہوں یہ بہت دردناک ہوگا، مگر پھر بھی راضی ہوں۔ یہ کوئی فاطمہ کا لال ہی ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح سے کہے۔ مدینہ کے دربار میں آئے، اکیلے نہیں آئے، جوانان بنی ہاشم نے ضد کی کہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ امام حسین نے جن کو اجازت دی وہ ساتھ چلے۔ دو تھے کہ جو ایسے تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے جناب زینب کو سکون اور ڈھارس تھی کہ عباس و علی اکبر اگر میرے بھیا کے ساتھ ہیں پھر زینب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کہہ کر گئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو شہزادوں تم اندر آ جانا۔ یہی ہوا تھا۔ جب ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے کہا کہ اکیلے میں مسجد نبوی کے کونے میں رات کی تاریکی میں مجھ سے بیعت لینے کا تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کل آنا، مجھے بلاؤ، پھر بھرے مجمع میں سارے مدینہ کو اکٹھا کر کے پھر تم کرنا مطالبہ، پھر دیکھے گا حسین کے کیا کرنا ہے۔ لیکن والی مدینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے۔ ولید ملعون نے کہا کہ نہیں، حسین کو جانے نہ دینا۔ اگر آج حسین ابن علی کو یہاں سے تم نے سلامت جانے دیا بیعت لیے بغیر، پھر حسین تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور یہی ہوا
مولا حسین ابن علی کو جب اس نے روکنے کی کوشش کی تو آقا حسین نے اپنی آواز کو بلند کیا. جب آواز بلند ہوئی ہے، ایک طرف سے عباس دوڑے چلے آئے، ایک طرف سے علی اکبر دوڑے چلے آئے. نیام سے تلواریں باہر نکل چکی تھیں، اب یہ کچھ کر نہ سکے. مگر عزیزو، یہ مدینہ تھا، یہ آج مدینہ تھا، 67 ہجری کا مدینہ تھا. اب امام حسین علیہ السلام نے جان لیا مجھے ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے. مولا مدینہ چھوڑ کر اس لیے جا رہے تھے تاکہ مدینہ میں اگر تلوار سے حسین کی شہادت طے ہے تو شہادت پھر ایسے نہ ہو. اب یہ دیکھیے، مولا جانتے ہیں نا کہ وہ کون سی جگہ ہے، مولا نے وہاں جانا ہے. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے والا قاتل امام حسین علیہ السلام کے لاشے پہ آ کر روتا، اور وہ آ کر جب آنسو بہاتا، امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ قاتل حسین چھپ نہ سکا. مگر ذرا اب دیکھیے کہ جب طے ہوا ہے کہ حسین اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے، اب حسین کے لیے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو حالت حسین کی کیا ہے ذرا سوچو اور سنو اور تصور کیجئے، امیجن کرنے کی کوشش کیجئے. شب 28 صفر ہے، آج ہی کی رات. آج کی رات سے لے کر کل فجر کے وقت تک حسین کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ روضہ رسول پر جا چکا. اب روضہ رسول پر جاتے ہیں، جب 4 سے 5 تاریخ نے بس اتنا لکھا، حسین ابن علی نے 5 سے 6 مرتبہ، کہیں پر 4 مرتبہ، کہیں پر 5 مرتبہ، میں نے احتیاط کے ساتھ 4 سے 5 کہا. لیکن آپ صرف سوچیں کہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں رات میں. حسین قبر نبی پر گیا، نانا کی زیارت کر کے گھر واپس آئے. پھر تھوڑی دیر بعد حسین کو نانا کی قبر کی یاد آئی، پھر چل کے نانا کی قبر پر پہنچ گیا. ہم سمجھ نہیں سکتے حسین کا درد کیا ہے مدینہ کو چھوڑنے کا. کیا مدینہ بڑی سٹیبل سوسائٹی تھی جس میں سے امام حسین علیہ السلام کو جاتے ہوئے اور اپنی ایمنٹیز کو چھوڑنے میں جو غم ہو رہا تھا؟ نہیں عزیزو، حسین اور حسین کا گھرانہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا. ہاں لیکن قبر محمد مصطفیٰ کی محبت، نانا کی محبت، ذرا سوچئے کیسی نانا کی محبت تھی حسین کو، کہ نانا کو حسین کتنا یاد کرتے ہوں گے کہ نانا کو یاد کرنے کے بعد خدا سے التجا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے پروردگار میں محمد اللہم انی اشکو فقد نبینا، میں اپنے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے پہ شکوہ کرتا ہوں تجھ سے. بار بار حسین نے اتنا شکوہ کیا نانا محمد مصطفیٰ کے پردہ فرما جانے پر اور دنیا سے رخصت ہو جانے پر. خدا نے ایک ایسا بیٹا عطا کر دیا حسین کو کہ جس کا چہرہ علی اکبر کا محمد مصطفیٰ کے چہرے کی شبیہ تھا، تاکہ حسین کے دل کو قرار آ جائے. اب شاید ہم کچھ اپنے ذہن کو قریب کر سکیں کہ حسین نانا کی قبر سے جدا ہونے کو اپنے لیے بہت مشکل جانتا تھا، لیکن نانا کی قبر پر کیسے آیا تھا یہ بھی تاریخ جانتی ہے، اور اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر حسین کیسے گیا تھا یہ بھی تاریخ نے اپنے پنوں پر لکھا ہے. جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے گود سے لپٹ جاتا ہے. واہ غربتا واہ حسینہ، ہاں اے مدینہ تو ویران ہونے جا رہا ہے، تیرا مالک، تیرا وارث، تیرا والی تجھے چھوڑ کے مدینہ کو خالی کر کے جا رہا ہے. ہاں جب نانا کی قبر پر آئے تھے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آئے تھے، وقار و سکینت، جیسے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ معصوم کی قبر پر کیسے جانا چاہیے ویسے آئے تھے. مگر جب ماں کی قبر پر آنے کا آغاز کیا ہے اپنے قدموں پر حسین کھڑا نہ رہ سکا، گھٹنیوں پر آ گیا. چل کر نہیں آیا ہے، خود کو رینگتا ہوا پہنچایا ہے قبر فاطمہ زہرا پر. اب نہیں معلوم فاطمہ زہرا کی قبر کہاں رہی ہو، لیکن روضہ رسول میں کہ روایت کے مطابق اپنے نانا
نانا کی قبر کے بعد کچھ قدم دور حسین ابن علی اپنی مادر گرامی کی قبر پر جب تشریف لے گئے تو نہیں معلوم کیا کہا ہوگا. روایت نے 2-4 جملے ضرور لکھے ہیں کہ وا غربتا وا اسفا ہو اللہ وحدتی یا اماں ہو، میری اکیلے پنے پر، میرے اکیلے اور تنہائی پر میں خود افسوس کرتا ہوں. اپنا مرثیہ اے میری ماں میں خود پڑھتا ہوں، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا. اب یہ میں اپنے تصور میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ ماں کا دل تھا جب نہیں فاطمہ زہرا قبر کے اندر سے اپنے بیٹے حسین کو پکار کر یہ کہہ دیں بیٹا حسین تو اکیلا مدینہ سے نہیں جا رہا ہے میرے لال، تیری ماں فاطمہ پھر مدینہ میں رہ کر کرے گی کیا جب تجھ جیسا لال مدینہ میں نہ رہے. فکر نہ کر حسین، جہاں جہاں تو جائے گا سائے کے طرح بن کر تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے آئے گی. جب تو مدینہ سے مکہ جائے گا فاطمہ تیرے ساتھ آئے گی، مکہ سے عراق کی طرف کا رخ لے گا تیری ماں تیرے ساتھ چلے گی. ارے جب مکہ سے کوفہ سے جب چلے گا کربلا تیرے مقتل کا رخ کرے گا بیٹا حسین. فکر نہ کر یہ تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی میرے بیٹے. ارے میں یہ کہوں گا ماں بس اس پر رک جانا، وقت آخر کا منظر نہ بتانا کہ شمر کا خنجر چلے گا اور تیرے ہاتھ حسین کے گلوئے اقدس پر. بس عزیزو جب آئے ہیں اگلا دن آیا 28 رجب کا دن. آج وہ دن ہے کہ جس دن قافلہ حسین مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے. معالی سبتین کی روایت ہے، عبداللہ ابن سنان راوی ہے، مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں رہتا ہے. دوسرا جو مدینہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شہر ہوتے ہیں نا ان میں رہنے والا، پرچون کی دکان ہے. اس چھوٹے شہر سے مدینہ میں آتا ہے، خریداری کر کے چھوٹا چھوٹا سامان روزانہ کے استعمال کا خرید کے مدینہ سے لے جاتا ہے اور اپنے شہر میں علاقے میں جا کر بیچتا ہے. کہتا ہے میرا مدینہ آنا جانا بہت ہوتا تھا اور مدینہ کے رہنے والوں کی عادت کو، ان کے پہننے اوڑھنے کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. بھائی میں جانتا ہوں مدینہ والے ہمیشہ خوش رہنے والے، مسکراتے ہوئے چہرے والے، اچھے کپڑے پہننے والے، خوشبودار لوگ. لیکن آج جب میں مدینہ آیا 28 رجب کا مدینہ ایسا مدینہ تھا، بال بکھرائے ہوئے تھے مدینہ والوں نے، سر پر خاک ڈلی ہوئی تھی، چہرے اترے ہوئے تھے، لباس خستہ تھے، خوشبو نہیں آ رہی تھی. ہر کوئی وہاں محمدہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا. کوئی پوچھنے والا عبداللہ سنان پوچھتا ہے کسی سے بتا ہوا کیا مدینہ میں آج اتنا غم کا عالم کیوں ہے، کون مر گیا؟ کہا کہ نہیں مرا تو کوئی نہیں ہے مگر مدینہ کا وارث والی مدینہ سے آج جا رہا ہے. آج مدینہ اپنے صاحب کو رخصت کر رہا ہے. ارے عبداللہ ابن سنان نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں بھی تو دیکھوں مدینہ صاحب مدینہ کو، والی مدینہ کو رخصت فیرویل کیسے کرتا ہے. اتنے میں اس نے پوچھا مجھے بتاؤ محلہ بنو ہاشم کہاں ہے؟ ارے محلہ بنو ہاشم کچھ زیادہ دور تھوڑی تھا. آج مسجد نبوی کا سبز گنبد دیکھو، وہاں سے 10-11 قدم جنت البقیع کی طرف چلو تم پہنچ گئے محلہ بنی ہاشم کے اندر. یہی محلہ بنی ہاشم تھا کہ جہاں پر کہیں حسن مجتبیٰ کا گھر تھا، جہاں حسین کا گھر تھا، جن گلیوں میں محمد مصطفیٰ نے اپنے نواسوں کو شانوں پہ بٹھایا تھا، زلفوں سے کھلایا تھا، ناکا بن کے سوار کرایا تھا. ارے جب یہ آیا ہے کہتا ہے میں نے اس کوچے کو، گلی کو دیکھا کہ جس کو دونوں جانب سے کناتے لگا کے، چادریں لگا کے بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس میں بیویوں کے گھر تھے. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو قریب جا رہا تھا اسے بلایا اور بلا کر کہا اگر ہو سکے تو تو اندر جھانک اور جھانک کے مجھے بتا کہ اندر اب واقعات ہو کیا رہے ہیں. وہ چھوٹا بچہ اب عبداللہ ابن سنان کو بتا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مسند ہے، ایک کرسی ہے کہ جسے لگایا گیا ہے کہ جس پر ایک انتہائی وجیح اور نورانی چہرہ رکھنے والے بزرگ ہیں کہ جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بتا اور بتا کیا احوال ہے؟ کہا دائیں بائیں جانب 2 چاند سے چہرہ رکھنے والے جوان ان کا بازو بن کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ کون تھے؟ کوئی اور نہیں، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف قاسم گل بدن ہے، حسین درمیان میں بیٹھے ہیں. کہتا ہے بتا پھر اور کیا ہو رہا ہے بتا. کہا سواریاں آ رہی ہیں، بیبیاں چادر میں ملبوس اپنی سواریوں پہ سوار ہو رہی ہیں. کہا کون ہے؟
بی بی کو سوار کرانے والا کون ہے؟ کہا وہی شہزادہ قاسم ہے، ایک جوان ہے کہ جو آگے بڑھ کر سوار کرا رہا ہے۔ اب یہ تصور میں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب کیا ہوا ہوگا جب جناب ام فروا آئی ہوگی، قاسم نے آگے بڑھ کر ان کو سوار کرایا ہوگا۔ جب ام لیلہ آئی ہوں گی تو کون آگے بڑھا ہوگا؟ علی اکبر آئے ہوں گے، اپنی مادر گرامی کو سوار کرایا ہوگا۔ ام رواب آگے بڑھی، مولا حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر سوار کرایا۔ ام کلثوم آگے تشریف لائیں، مولا حسین نے آگے بڑھ کر سوار کرایا۔ یہ بچہ یہ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک ایسی وجاہت رکھنے والی بی بی باہر آئی کہ جس کے گرد 18 بیویاں، ان کے جھرمٹ میں یہ بی بی تھی۔ ایک طرف جیسے ہی 18 بیویوں کے جھرمٹ میں یہ شہزادی باہر آئی، میں نے دیکھا حسین ابن علی فرماتے ہیں عباس جاؤ بہن کو سہارا دو، علی اکبر جاؤ مادر گرامی کو سہارا دو۔ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر، ایک طرف سے اون و محمد، ایک طرف سے حسین ابن علی، ایک طرف سے قاسم گل بدن۔ کسی نے بی بی کی نالینوں کو سنبھالا، کسی نے زانوؤں کو جھکایا، کوئی بی بی کے لیے سیڑھی بنا، کسی نے محمل کا پردہ ہٹایا، کسی نے بی بی کا بازو تھاما، اور اس کے بعد فشان و وقار ہاشمیہ کے اندر عباس و حسین و علی اکبر نے علی کی صابرہ لاڈلی بیٹی زینب کبریٰ کو اپنی سواری میں سوار کرایا۔ یہ 28 رجب سن 60 ہجری کا مدینہ تھا، مگر وہ کہ جو 11 محرم کی شام غریبہ ہر بی بی کو سوار زینب نے کرایا، مگر جب زینب کی سواری کی باری آئی، دائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ فرات کا رخ کر کے زینب نے فرمایا بھیا عباس، کل مدینہ سے کس شان و شوقت کے ساتھ روانہ کروایا تھا، ارے آج اپنی شہزادی کو کیا سوار کرانے کے لیے۔ یہ ناممکن ہے کہ مدینہ سے روانگی کا ذکر ہو اور اس حسین کی لاڈلی کا ذکر نہ ہو کہ جسے حسین مدینہ میں چھوڑ گئے۔ نہیں معلوم میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ سن پائیں گے یا نہیں سن پائیں، بڑا مشکل ہے ان واقعات کو سننا۔ ذرا سوچو، جو باپ تھا خود حسین، اس کے دل پر کتنا گرا تھا صغرا کو خدا حافظ کہنا۔ بھائی کہہ دیا الوداع، علی اصغر ہیں جو صغرا کی گود سے نہیں اترتے ہیں۔ جناب امام حسین ابن علی، جناب زینب کبریٰ کی کہنے پر بھی جناب علی اصغر نہ اترے صغرا کی گود سے۔ میں نے مختصر کیا ہے عزیزو، امام حسین نے آ کر کانوں میں علی اصغر کے نہیں معلوم کیا کہا، علی اصغر ہومک کر اپنے بابا کی گودی میں آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کیا کہا ہوگا۔ اب علماء کرام نے اپنے اپنے اعتبار سے مصائب سے جو ریلیونسی رکھنے والے جملے ہیں نا، ان کو اپنی کتابوں میں یہ کہہ کے لکھا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے اپنے دل کی آواز لکھ رہے ہیں، یہ روایت میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا شاید حسین نے یہ کہا ہو میرے لال اگر تو نہ چلا تو کربلا کی قربانی ادھوری ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے عالم کہ مولا نے شاید یہ فرمایا ہو بیٹا علی اصغر ساری قربانیاں جس قربانی پہ فخر کریں گی وہ بیٹا علی اصغر تیری قربانی۔ کسی ایک عالم نے یہ کہا کہ بیٹا علی اصغر اگر تو میرے ساتھ نہ چلا تو بابا کو تیرے حصے کا تیر کھانا پڑ جائے گا۔ بس عزیزو علی اصغر آ گیا، قافلہ چل پڑا۔ آج آپ جو مدینہ گئے ہیں نا، جو نہیں گئے ہیں خدا ان کو نصیب کرے، جاؤ ذرا جا کے مدینہ کی ویرانی کو محسوس کر کے آؤ کہ کتنا ویران ہو گیا ہے آج مدینہ۔ ہر قدم پر، ہر گلی کے موڑ پر لمبی عمارتوں کے ہونے کے باوجود، اتنے خوبصورت روشنیوں کے باوجود دل لگتا نہیں ہے مدینہ میں۔ آج جہاں پہ مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ کون سی مسجد ہے؟ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر امام حسین نے دعا کی تھی بارش کے لیے۔ اس مقام کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بی بی سغرا نے کھڑے ہو کر انتظار کیا تھا، اور انتظار کیا تھا کیسے پتہ چلا؟ قافلہ تو چل پڑا مگر مولا عباس سب سے آخر میں تھے قافلے کے، پورے قافلے کو آگے روانہ کیا، آقا ابوالفضل عباس آخر میں تھے۔
مولا حسین نے محسوس کیا کہ قافلے کا پچھلا حصہ رک گیا ہے. کیوں؟ عباس جو رک گئے تھے. اب جیسے عباس رکے، مولا عباس باقی جتنا قافلہ تھا سب کو عبور کرتے ہوئے اپنی سواری کے ساتھ امام حسین کے پاس قافلے کے بالکل ابتدا میں آئے. اور آنے کے بعد کچھ کہا نہیں، عباس نے حسین سے کچھ کہا نہیں، بس اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا. جب مدینہ کی طرف کیا، حسین نے جانتے ہیں کیا دیکھا؟ بیٹی ہے جو بابا سے کہہ رہی ہے محلن محلن یا ابھی، آہستہ آہستہ بابا آہستہ، ذرا اپنے چہرے کا ایک اور مرتبہ دیدار کر. مگر عزیزو یہ قافلہ چلا. میں پھر مختصر کر رہا ہوں، ایک جملہ آخری. علماء کرام نے کتابوں میں نہ لکھا ہوتا تو میں نہ پڑھتا. جیسے ہی رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، شوال، ذیقعد، ذی الحج، جیسے ذی الحج کا مہینہ گزر گیا نا، تو اب جناب صغرا کا دل بے چین ہوا. جناب ام سلمہ سے آ کر کہا کہ نانی جان، دادی جان، اب میرا دل بے چین ہو رہا ہے، اب بابا کی کوئی خبر تو ہونی چاہیے. جناب ام سلمہ نے فرمایا بیٹا صغرا ایک خط لکھو اور خط لکھ کر بابا کی طرف روانہ کرو عراق. جناب صغرا نے خط تو لکھا، اور خط میں لکھا، جو لکھا وہ کچھ کتابوں کے اندر مختصر الفاظ صحیح لیکن موجود ہے. لیکن بی بی صغرا یہ کہتی ہے میرا خط لے کے کون جائے گا؟ جناب ام سلمہ نے کہا کہ مدینہ سے باہر جا میرے بیٹے، اور عراق کی طرف جانے والا جو رستہ ہے نا، اس کے جنکشن پر جہاں پہ لوگوں کے راستے بدل جاتے ہیں اور عراق کا رخ ہوتا ہے، وہاں جا کر بیٹھ جا. خدا آل محمد کی بیٹیوں کا یہ مقدر تو نہ تھا کہ اپنے بابا کو لکھا ہوا خط لے کے صغرا ایک اس موڑ پہ چوک پہ آ کر بیٹھی. خط چلا، مگر خط پہنچنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ عاشور کا دن تھا. حسین کے پاس صغرا کا خط جب پہنچا ہے، بابا سلام الف الف سلام علیک یا ابتا، الف الف سلام علی اخی علی، اور میرے چھوٹے علی اصغر پر بھی سلام، ہزاروں ہزاروں سلام ہو آپ پر، آپ اور خدا کے ملائکہ کا آپ پر سلام ہو میرے بابا. اب ہر خط میں لکھا ہوا ہے، جو جس کو خط دیا تھا نا قاصد کو، اسے بتایا تھا کہ تم کیسے پہچانو گے حسین میرا بابا کون ہے؟ دیکھو دائیں جانب عباس ہوگا، بائیں جانب علی اکبر ہوگا. اب جب خط لے کے آنے والا پہنچا کربلا کے مقتل میں، لاشیں بکھرے ہوئے تھے. عباس بازو کٹا کے سو چکا تھا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ چکا تھا. ارے وہ جب خط حسین نے پڑھا ہے، کیا جواب دے صغرا کے اس خط کا حسین؟ بس کچھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں، اس خط کو علی اکبر کے زخمی سینے پر رکھ دیا یا علی اصغر کی قبر پر رکھ دیا. صغرا معاف کرنا. اب پھر حوض کوثر کے کنارے بولا ماتم حسین یا حسین.